ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، اس نے ہم سے 3 گنا زیادہ پیسے لیے ہیں۔ پھر اس بندے کے پاس چوری کا سارا مال موجود تھا، اس نے ہمیں گھڑی نکال کے دکھائی، گلاسز نکال کے دکھائیں، کوئی ایئر رنگز نکال کے دکھائیں، یہ لے لو بولے، یعنی کہ وہ خود ایک چور تھا۔ تو ہمیں تو بڑا سرپرائزنگ تھا ہمارے لیے۔ ہیلو، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی فیس بک پیج اینڈ یوٹیوب چینل۔ آج میں بات کروں گا آپ سب سے رومانیہ میں جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے۔ میں تقریباً 17-18 دن یا مور دین آئی تھنک 3 ویکس میں رومانیہ میں رہا، ڈفرینٹ سٹیز میں، بخارسٹ، تیمیشورا اینڈ سم ادر۔ تو یہ انفارمیٹیو ویڈیو میری ان تمام نیو کمر کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے جو رومانیہ آنا چاہتے ہیں سوری، جو ابھی نئے نئے آئیں گے رومانیہ۔ تو میں جن ایکسپیرینس سے گزرا ہوں تو میں نے سوچا کیوں نہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائیں، تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ ایسا نہ ہو جو ہمارے ساتھ ہوا۔ بڑی انٹرسٹنگ سٹوریز ہمارے ساتھ ہوئی ہیں بخارسٹ میں۔ تو اگر اوور آل دیکھا جائے کمپیئر ٹو یورپ، تو بخارسٹ یا اوور آل رومانیہ سستا ہے اکارڈنگ ٹو ادر یورپین کنٹریز، وہاں پہ چیزیں سستی ملتی ہیں آپ کو۔ دوسری بات، ہوٹلز بھی آپ کو سستے ملتے ہیں۔ لیکن مین چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ اگر آپ ان کو یہ شو نہ کرائیں کہ آپ یہاں پہ بالکل ہی نیو ہیں، اگر آپ ان کو یہ چیز شو کرائیں گے کہ آپ بالکل نیو ہیں، تو وہ آپ لوگوں کی اس چیز کا فائدہ اٹھائیں گے۔ تو میرا پہلا ایکسپیرینس جو ہی میں بخارسٹ ایئرپورٹ پہ لینڈ کیا، تو ایکچولی میں 12-12:30 بجے وہاں پہنچا۔ تو میرا ایک دوست بھی میرے ساتھ تھا، ہم 2 بندے وہاں پہنچے۔ تو ایکچولی ہمیں کسی اور کا ویٹ تھا، ایک اور ہمارے دوست بندے نے آنا تھا، تو اس کی فلائٹ نے لینڈ کرنا تھا تقریباً 2:30-3 بجے کے قریب۔ تو ہم نے وہاں ویٹ کیا، کافی دن آگے پیچھے دیکھا۔ جب وہ ہمارا تھرڈ پارٹنر آیا تو اس کے بعد ہم نے سٹی کی طرف جہاں پہ ہمارا ہوٹل تھا وہاں جانے کا ارادہ کیا۔ تو ٹیکسی والے سے ہم نے بات کی۔ بیفور وی ٹیک دا ٹیکسی، میں نے وہاں پہ جو ان کا کوآرڈینیٹر ایک لڑکی تھی جو وہ ٹریفک اور ٹیکسی لائن کو کنٹرول کر رہی تھی، اس سے میں نے پوچھا یہ ٹیکسی کا سسٹم کیا ہے، مطلب کیسے یہ چارج کرتے ہیں، پر کلومیٹر ہے یا ان کی فکس پرائسز ہوتی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ پر کلومیٹر ہے، کیونکہ وہاں پہ ڈفرینٹ کلرز کی ٹیکسیاں تھیں اور ہر ایک کے اوپر لکھا ہوا تھا 2.30، 2.35، 2.56، 2.69 اور سم پہ تو 3+ لکھا ہوا تھا پر کلومیٹر کے حساب سے ریٹ لکھے ہوئے تھے ٹیکسیز کے اوپر۔ تو جب ہمارے جانے کی باری آئی تو ہم نے جانا تھا تو بخاری سٹی کی طرف، تو میں ایک ٹیکسی والے کے پاس گیا، میں نے کہا اس ایڈریس پہ جانا ہے، اس کو میں نے ہوٹل کا ایڈریس دکھایا۔ تو اس نے کہا ہاں، تو اراؤنڈ ایئرپورٹ تقریباً 15 to 16 کلومیٹر اوے تھا ہمارا ہوٹل۔ تو اس نے کہا کہ 150 لی جو ہے یہ رومانین کرنسی ہے۔ میں نے کہا کیا 150؟ تو وہ ہمیں نیا دیکھ کے تو 150، اچھا۔ تو میں نے ایک دوسرے سے پوچھا، میں نے کہا آپ کے تو ٹیکسی پہ لکھا ہوا ہے 3.5، 2.69 اس طرح پر کلومیٹر کے حساب سے، اور یہ تو ہارڈلی میرے خیال سے 15-16 کلومیٹر بنتا ہے۔ تو اس نے کہا نہیں اس کو بھول جاؤ، یہ ایئرپورٹ سے ہمارے فکس ریٹ ہوتے ہیں، ہم ایئرپورٹ سے پر کلومیٹر کے حساب سے نہیں اٹھاتے۔ میں نے کہا اوکے۔ پھر نیکسٹ سے پوچھا، اس نے بھی ہمیں یہ ریٹ بتایا۔ اس نے ایکچولی ریٹ نہیں بتایا فرسٹ، اس نے کہا کہ پہلے اس بندے کا نمبر ہے جس سے میں نے پہلے پوچھا تھا۔ تو اس کے بعد جا کے اس نے کہا کہ اگر اس کے ساتھ جانا ہے تو آپ کو اس کے ساتھ فرسٹ پہ جانا ہوگا، ادروائز اگر آپ نے میرے ساتھ جانا ہے تو آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ میرا نمبر 2 ٹیکسیوں کے بعد ہے۔ تو میں نے کہا اچھا، میں نے کہا آپ کتنے چارج کرو گے؟ کہتے ہیں اس نے مجھے بتایا نہیں کہ کتنے، کہتے ہیں جتنے اس نے بولے میں بھی اتنے ہی لوں گا۔ میں نے کہا اچھا۔ پھر خیر 2-3 سی اس طرح بات میں نے کی، لیکن کوئی وہ اس پہ راضی نہیں تھا۔ تو پھر مجبوراً ہمیں وہ ٹیکسی 150 کی، ہمیں آئیڈیا نہیں تھا کہ مطلب وہاں کا یہ راستہ، اگر کلومیٹر کے حساب سے دیکھا جائے تو ہمیں آئیڈیا تھا جو ہمارا میپ شو کر رہا تھا کہ تقریباً
15 to 16 کلومیٹر ہارڈلی وہ راستہ بنتا تھا، لیکن پرائسنگ کا ہمیں آئیڈیا نہیں تھا. اس کے بعد اس نے مجبور ہو گیا ہم ٹیکسی لی 150 لے، تقریباً 20 منٹ کا راستہ بھی نہیں تھا. ہم پہنچے ہوٹل، وہاں پہ ہم فریش ہوئے ہیں، باہر نکلے، کھانا شانا کھایا. نیکسٹ ڈے ہمیں ہماری فرسٹ ڈے سوری جب ہم پہنچے تو ہمیں نیچے ایک عربک ریسٹورینٹ تھا، وہاں پہ کھانا گئے تو کھانا کچھ مزے کا نہیں تھا. رومانیہ میں کھانے کا بڑا ایشو ہے. جو حلال فوڈ لور ہے، مطلب حلال فوڈ کھانے والے مسلم لوگ ہیں، ان کے لیے تھوڑا ایشو رہتا ہے کہ ان کو حلال فوڈ ایزیلی ملتا نہیں، مل جاتا ہے لیکن تھوڑا سا ان کو ہارڈ ورک کرنی پڑتی ہے، سرچ کرنا پڑتا ہے. تو وہ فرسٹ ڈے وہ ایک ریسٹورینٹ تھا نزدیک ہی، عربین تھا، کوئی سیرین یا اس ٹائپ کا تھا، لیکن اس میں لوگ جو تھے وہ رومانین تھے جو کام کرنے والے تھے. تو ہم نے کھانا آرڈر کیا تو وہ کچھ کھانا ہمیں مزے کا نہیں لگا. بہرحال ہم نے کھا لیا، وہ تھکے ہوئے تھے، ہم آئے تھے. نیکسٹ ڈے ہم نے سرچ کیا تو ہمیں حویلی کے نام سے ایک ریسٹورینٹ، پاکستانی انڈین ریسٹورینٹ ملا، اور وہ بھی تقریباً 2.5-3 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، 3 سے 4 کلومیٹر بھاڑ میں. تو ہم نے اس کو جانے کے لیے پیدل تو ہم نہیں جا سکتے، ہم نے پھر ٹیکسی کی. اب ٹیکسی ہم نے کی تو ٹیکسی نے وہاں تک ہم سے ڈبل چارج کیا. کتنا چارج کیا؟ 50 لی. ہم نے کھانا کھایا، پھر وہ ہوٹل والے سے ہماری بات چیت ہوئی تو اس نے کہا کہ میں نے کہا یار، اس کو میں نے میں نے کہا کھانا ذرا اچھا سا بنانا، اور کافی دور سے آئے ہیں ہم، 50 لی تو ہم نے جسٹ اس کو دیے ٹیکسی کو. کہتے کیا کہاں سے آئے ہو؟ ہم نے کہا گراج نوٹ جو ٹرین اسٹیشن ہے وہاں سے. کہتے وہ 50 تو اس نے آپ کو لوٹ لیا ہے. میں کیسے؟ کہتے یہ تو 10-12 لی کی جو ہے نا وہ ٹیکسی آتی ہے یہاں سے آنا، یعنی کہ ون سائڈ. میں نے کہا اچھا. تو اس نے ہمیں 50 لیا میں چارج کیا. خیر اس ٹیکسی ڈرائیور جو ہی ہم بیٹھے تو میرے پاس گلاسز لگائی ہوئی تھی، دوسرا میرا دوست تھا، اس نے جو ہمارا تیسرا بندہ تھا اس کے پاس گلاسز نہیں تھی. تو اس نے فوراً سے اپنے وہ گلاسز نکالی کہ یہ لو، ریبن کی اوریجنل گلاسز ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو وہ ریبن کی گلاسز وہ تھی بھی 2 نمبر، وہ اس نے کوشش کی ہمارے اوپر بیچنے کی، جو کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکا. میں نے کہا نہیں چاہیے. اچھا اس کے بعد اس نے ڈیش بورڈ میں ہاتھ ڈالا، گھڑی نکالی. تو گھڑی نکالی، یہ لے لو، یہ اتنی کیا، دکان میں اس کی 400-500 یورو قیمت ہے، آپ 200 دے دو. یہ وہ گھڑی بھی ہم نے نہیں لی. پھر اس نے پرس میں سے جو ایئر رنگز نکالی گولڈ کی، وہ اس نے کیا. اس کے اوپر کچھ وہ نمبر وغیرہ بھی نہیں تھے، وہ جو کیرٹ کتنے کیرٹ کا ہوتا. تو مختصرا کہوں کہ وہ بندہ خود ڈرائیور جو تھا وہ چور تھا. تو اس نے کافی چیزیں جو نا گلاسز، گھڑی، وہ رنگز، کافی چیزیں اس نے چوری کی ہوئی تھی، رکھی ہوئی تھی اپنے پاس کہ کسی کو بیچ دیں. اس کے بعد وہ ہوٹل والے نے کہا کہ آپ بولٹ کی ایک ایپ ہے جس وہ ڈاؤن لوڈ کریں بولٹ کی. تو میں نے ادھر بیٹھے بیٹھے بولٹ کی ایپ ڈاؤن لوڈ کی، اور وہاں پہ میں نے وہ ایڈریس ڈالا، سرچ کیا تو وہ تقریباً 15 لی بن رہے تھے ہماری جگہ تک ہوٹل سے. تو میں نے کہا یار بندے تو ہمیں 50 یورو چارج کیا. پھر میں نے اپنے ہوٹل سے ایئرپورٹ کا ڈالا تو وہ ہارڈلی 56، اراؤنڈ 50-49 اس طرح کے مختلف، وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ بیزی ٹائم ہوتا ہے بعض اوقات، جو بولٹ اراؤنڈ ان ایریا ہوتی ہیں وہ بیزی ہوتی ہیں تو پھر وہ ریٹ ہائی چلے جاتے ہیں. تو 50 to 56 اراؤنڈ یہ میکسیمم وہاں کا وہ بن رہا تھا. تو ہم نے کہا یار یہ تو ہمیں لوٹ لیا ہے. ہم جیسے لوگ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے سب چیزوں کا، یورپ ہم تقریباً گھومے ہیں سارا، ہر چیز کا، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں آئیڈیا نہیں تھا. تو اس لیے یہ چیزیں میں نے چاہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. وہ بھائی، وہ لوگ، وہ حضرات جو رومانیہ آتے ہیں، آنا چاہتے ہیں کسی بھی کنٹری میں ہوں، تو وہ اگر رومانیہ میں آتے ہیں تو ٹیکسی کے لیے آپ بولٹ ایپ جو ہے نا لازمی ڈاؤن لوڈ کریں. وہ آپ کو بہت سستا پڑتا ہے. اور چوروں سے بچیں. رومانیہ میں چور زیادہ ہیں، ہمیں کافی لوگوں نے وہاں پہ بتایا کہ چوروں سے بچیں. ہمیں پولیس والوں نے آتا کہ بتایا کہ ہم رات کو ہوٹل کے باہر چھوٹا سا پارک تھا، بیٹھے ہوئے تھے، رات تقریباً 12-12:30-1 بجے کا ٹائم تھا. تو 2 پولیس والے آئے، کہتے ہیں کیا کریں؟ ہم نے کہا بیٹھے ہیں جسٹ. کدھر سے آئے ہو؟ ہم نے کہا سویڈن سے آئے ہیں. تو اس نے کہا کہ اپنے پرس والیٹ کا جو ہے وہ خیال رکھو، یہاں پہ چور وغیرہ ہوتے ہیں. تو ہم نے کہا تھینک یو فار یور کائنڈ انفارمیشن. تو بہرحال ہم دوسرے شہروں میں بھی گئے تو وہاں پہ بھی یہی صورتحال تھی.
تو ایکسپینسو اس صورت میں آپ کو پڑتا ہے جب آپ کو پتہ نہ ہو. اگر آپ کو تھوڑا بہت پتہ ہو، آئیڈیا ہو کہ کوئی چیز کون سی چیز کہاں سے جاتی ہے، اس کے بعد آپ کو ٹرام وہاں ملتے ہیں، بس ملتی ہے، وہ پبلک ٹرانسپورٹ تو بہت ہی سستی ہے. پبلک ٹرانسپورٹ پہ آپ زیادہ کوشش کریں کہ اس کو اٹینڈ کریں. اور ٹیکسی وغیرہ آپ کو یہ جو پیلے نیلے رنگ کی ٹیکسی گھومتی ہیں، یہ سارے چور ہیں، ان کو آپ کو ڈبل چارج کرتے ہیں. رومانین لوگوں کو نہیں کرتے ہیں، جو فارنر کو دیکھتے ہیں، جو بندہ دیکھتا ہے کہ یہ نیا ہے تو ان کو وہ ڈبل چارج کرتے ہیں. تو یہ دو تین چیزیں تھیں جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں. رومانیہ ایک بہت ہی غریب ملک ہے، مطلب کہ ہر چیز سستی ہے. ابھی تھوڑی بہت ابھی ریسنٹ جو کرائسس ہوئے ہیں اس کی وجہ سے تھوڑا سا وہ بوسٹ اپ ہوا ہے، ادروائز سستی ہیں سب چیزیں ابھی بھی کمپیئر ٹو ادر یورپین کنٹریز. اگر آپ دیکھیں تو وہ آپ کو سستی پڑتی ہیں. تو یہ چیزیں تھیں، میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو. وہ نئے لوگ جو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ایشین کنٹری سے جو آتے ہیں ان کے لیے یہ ایک ٹپ تھی کہ آپ اپنے پاکٹس کا بہت خیال رکھیں. اور ہوٹلنگ جو ہے وہ سستی ہے، وہاں پہ ہوٹل ایزیلی مل جاتے ہیں. اور ٹیکسی اگر آپ یوز کرتے ہیں تو بولٹ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، اس کو یوز کریں تو وہ آپ کو فائدہ دے گی. تو یہی میں کہنا چاہ رہا تھا تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. اور یہیں پہ ختم کرتے ہیں ویڈیو. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو ویری مچ.